شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، روایت کیا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن وہ بڑا ہی نیک تھا۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کی پشت پناہی عظیم لوگ کر رہے تھے، یعنی جو اس کا مرشد تھا وہ بہت ہی برگزیدہ اور نیک تھا۔ اس وقت وہ ایک جانی مانی ہستی تھی۔ ایک دن اس غریب شخص کو اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ تو اپنے مرشد کے پاس چلا جا اور ان سے دعا کی اپیل کر، اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی مشورہ دے، اور ان کے مشورے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ وہ آدمی اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا اور جا کر اپنی ساری حال حقیقت اپنے پیر و مرشد کو بتائی۔ تو اس کے پیر و مرشد نے اسے کہا کہ تو فلاں آدمی کے پاس چلا جا اور اس کو کہنا کہ مجھے اپنی بکریاں پالنے کے لیے دے، میں تجھے تیری بکریاں پال کر دوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تمہارے رزق میں ضرور برکت ڈال دے گا۔ اس کے بعد اس غریب آدمی نے ایسا ہی کیا جیسا اس کو کہا گیا۔ وہ غریب آدمی اپنے علاقے کے رئیس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگر آپ مجھے پالنے کے لیے بکریاں دیں تو میں آپ کو بکریاں پال کر دوں گا۔ وہ رئیس آدمی بھی مان گیا اور اس نے اس کو قریب 30 بکریاں دیں کہ یہ تو میری بکریاں چرایا بھی کر اور ان کو پالنا بھی۔ وہ غریب آدمی بہت خوش ہوا اور 30 بکریاں لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اب وہ پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ ان بکریوں کو پالنے لگا اور روزانہ چرانے بھی لے کر جاتا۔ خدا نے اس کو اس کی محنت کا صلہ دیا اور آہستہ آہستہ اس کے حالات بھی ٹھیک ہونے لگے، اور بکریوں میں بھی خدا نے برکت ڈالی اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ وہ غریب آدمی وقتاً فوقتاً اپنے رئیس کو بتاتا کہ بکریوں کی یہ حالت ہے اور اتنی بڑھ چکی ہیں، تو رئیس بھی بہت خوش ہو جاتا کہ کسی نیک آدمی کو میں نے اپنا مال دیا ہے۔ کوئی 2-3 سالوں کے بعد اس کے پاس اب قریب 60 بکریاں ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے مالک کو جا کر بتایا کہ اب ہمیں بکریاں بانٹ لینی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کل لے آنا، کل ہم بکریاں آپس میں بانٹ لیں گے، جو تمہارا حق ہوگا وہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور جو میرا ہوگا وہ میں رکھ لوں گا۔ اس غریب آدمی نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ گھر چلا آیا۔ اگلے دن جب اس نے صبح کو اٹھ کر بکریاں دیکھیں تو اس میں سے 20 بکریاں غائب تھیں۔ اس بیچارے کی 20 بکریاں کوئی چرا کر لے گیا تھا۔ وہ غریب آدمی بیچارہ بہت پریشان ہوا اور 40 بکریاں لے کر اپنے مالک کے پاس چلا گیا۔ جب مالک نے 40 دیکھیں تو اس نے کہا کل تو تم 60 کہہ رہے تھے، باقی کہاں ہیں؟ تو غریب آدمی نے ساری بات بتا دی۔ تو وہ رئیس کہنے لگا نہیں، ضرور تم نے وہ میری بکریاں چوری کر لی ہیں، اور اب تو 40 میں سے بھی اپنا آدھا حصہ لینے آیا ہوا ہے۔ وہ غریب آدمی بیچارہ بہت پریشان ہوا، اپنے مالک کو کیا جواب دیتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد کر۔ ان کا بھی اسی بات پر جھگڑا چل رہا تھا کہ وہاں سے اسی اللہ والے کا گزر ہوا جس نے اس غریب آدمی کو بکریاں پالنے کا مشورہ دیا تھا۔ جب اس اللہ والے نے ان کا جھگڑا سنا تو ان کے پاس ان کی صلح کروانے کے لیے چلا آیا۔ اس غریب آدمی نے جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ اپنے مرشد سے جا کر کہنے لگا حضور اس طرح واقعہ ہوا ہے، اور اب مالک مجھ پر 20 بکریوں کی چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ جب اس اللہ والے نے یہ سنا تو اس نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ رات کو کیا ہوا تھا، ہمیں سارا واقعہ سنایا جائے۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری بولنے لگی اور اس نے بتا دیا کہ فلاں شخص رات کو آیا اور وہ ہم میں سے 20 بکریاں لے گیا۔ جب وہ رئیس آدمی، اللہ والا اور غریب آدمی اس آدمی کے گھر گئے جس کا بکری نے بتایا، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں وہی 20 بکریاں موجود تھیں۔ اس آدمی کو قاضی کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو قاضی اس کو چوری کی سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب وہ گھر آ جاتے ہیں تو وہ رئیس اللہ والے سے کہتا ہے، جناب آپ میرے حصے کی 30 بکریاں رکھ لیں، میں آپ کو نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ وہ اللہ والا اس رئیس سے 30 بکریاں لے کر اس غریب آدمی کو دے دیتا ہے۔ اس طرح اس غریب آدمی کے پاس 60 کی 60 بکریاں آ جاتی ہیں، اور اس طرح ایک غریب آدمی کو اس کی ایمانداری اور سچائی کے بدلے میں 60 بکریاں مل جاتی ہیں۔